بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا مطالعہ جاری ہے اور اسی سلسلے کی ایک نشست کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے مہمان جناب ڈاکٹر عمار خان نصر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم جن آثار کا مطالعہ کریں گے اور پچھلی کئی نشستوں سے ہمارا قرآن حکیم کے حوالے سے آثار کا مطالعہ چل رہا ہے، قرآن کی تلاوت قرأت کے باب، تو آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل پہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دعا کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں کیا کیا آثار اور کیا کیا صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلا اثر ہے، اور یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو کسی وقت اگر قرآن حکیم وہ ختم کرنے کے قریب ہوتے تو وہ بقی منہ شیئن حتی یصبح، وہ کچھ حصہ چھوڑ دیتے یہاں تک کہ صبح ہوتی، فیجمع اہلہ فیختمہ معہم، پھر وہ کیا کرتے کہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کے ساتھ مل کر مجلس میں پھر قرآن مکمل کرتے اور پھر اس دعا کا اہتمام ہو جاتا۔ جی، تو یہ جو میرا سوال ہے اس اثر پہ کہ یہ صحابہ جو ایسے ختم قرآن کر کے پھر ایک گیدرنگ کر لیتے اپنے گھر والوں کو یا مسجد میں، تو اس کی کیا معنویت ہے اس عمل کی صحابہ کے؟ جی، تو یہ اصل میں تو یہی سامنے آ رہا ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو خاص مواقع ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جب آدمی قرآن کی تلاوت مکمل کرے، تو قبولیت دعا کے خاص اوقات ہیں، خاص مواقع ہیں جن کا احادیث میں بہت تفصیل سے ذکر ملتا ہے، اور شریعت میں عبادات کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر جب کوئی عبادت کسی آدمی نے مکمل کی ہو تو وہ دعا کا ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، تو فرض نماز مکمل ہونے کے بعد وہ دعا کا ایک خاص قبولیت کا موقع ہے۔ رمضان میں ایسے ہی ہے، رمضان میں جب ہم رمضان کے روزے مکمل کر لیتے ہیں تو پھر ایک لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، اس میں آدمی یعنی وہ بھی دعا کی اور اس کی رات ہے۔ تو اس طرح باقی عبادات میں بھی تو وہی اصول یہاں پر بھی جاری ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو معمول بنانا، اور مقررہ دنوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ 7 دنوں سے کم میں عام طور پر نہ کیا جائے، 7 دنوں میں یا زیادہ دنوں میں جب مکمل کر لیا جائے تو یہ کہ نہیں آدمی نے ایک بڑا عمل، دینی عمل مکمل کیا نا، تو وہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس موقع پر خود دعا کا اہتمام کرنا، اور چونکہ قبولیت کا وقت ہے تو اس میں دعا میں دوسرے لوگوں کو ساتھ شریک کر لینا، شامل کر لینا، تو یہ سیدنا انس اور دوسرے صحابہ کا بھی، تابعین کا بھی جی بالکل ٹھیک۔ یہاں میں ایک اور کویسچن بھی پوچھتا جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمیں کیا اس طرح ملتا ہے روایات کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا ہو قرآن مجید ختم کر کے؟ اگر ایسا نہیں ہے عمل تو صحابہ کے صحابہ نے اس کو کیسے اپنایا ہے؟ جہاں تک میری نظر میں روایات ہیں، کسی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یا اہتمام تو سامنے نہیں ہے کہ آپ نے بھی اس کو خاص طور پر مقرر کیا ہو یا یہ بیان کیا ہو کہ اس موقع پر بھی دعا کا اہتمام کیا کرو، کسی مرفوع حدیث میں تو میری نظر میں نہیں ہے۔ تو ممکن ہے صحابہ نے، جیسے محدثین کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں اگرچہ بیان نہیں ہوئیں لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ صحابہ کے اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ شریعت میں جو ایک عمومی رہنمائی ہے، شریعت کا جو ایک عمومی مزاج ہے، تو اس سے استنباط کر کے بھی وہ اپنے ذوق، دینی ذوق کے تحت بھی چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جیسے میں نے بھی عرض کیا نا کہ عبادات کے ساتھ دعا کرنا
عبادت مکمل ہونے پر دعا کا اہتمام، تو اس سے شریعت کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک عمومی اصول ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کوئی نیک عمل کریں، وہ تکمیل کو پہنچے تو وہ قبولیت دعا کا موقع ہے۔ تو یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی ختم قرآن کے بارے میں یا تلاوت قرآن کی تکمیل کے باب میں تصریحاً نہ بھی کہا ہو یا اس کی تعلیم نہ بھی دی ہو، لیکن جو صحابہ اہتمام کرتے تھے تلاوت کا اور اس کو مکمل کرنے کا، تو انہوں نے اپنے ذوق سے، دینی ذوق سے یہ سمجھا ہو کہ یہ خاص موقع ہے دعا کا، تو یہ بھی دینی طور پر بالکل درست ہے۔ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ انس بن مالک نے یا دوسرے صحابہ نے اس دینی ذوق کے تحت یہ جاری کیا، اس کو اختیار کیا، اور وہی پھر آگے امت میں بھی ایک روایت قائم ہوئی۔ اور ان کے ہاں ایسے لگتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی ایسی حساسیت یا کوئی ایسی اختلاف بھی نظر نہیں آتا کہ شاید کچھ صحابہ نے اختلاف کیا ہو کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، میرے خیال ہے سب نے ہی اس کو دینی ذوق جو ہے صحابہ کا، دینی ذوق، دینی فہم، وہ اس کو قبول کر رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اس میں کوئی یعنی اس کو وہ کوئی بدعت نہ سمجھ رہے ہیں اور نہ اس طرح کا کوئی تاثر دے رہے ہیں کہ یہ کوئی بدعت ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کے ہاں بدعت کا تصور جو ہے وہ اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے، فقہی تصور نہیں ہے، اس میں کیا چیز بدعت کے دائرے میں آتی ہے کیا نہیں آتی، اس میں جو ان کا دینی مزاج ہے اور جو تربیت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہے، اس ذوق کے تحت وہ یہ طے کرتے ہیں کہ کیا چیز دین کی نظر میں، دین کے مزاج اور اس کے روح کے منافی ہے اور کیا چیز اس سے ہم آہنگ ہے۔ ہم آہنگ ہے، بالکل ٹھیک ہو۔ ایک اور اثر ہے میرے سامنے، اور یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر مسجد کان رجل یقرأ فی مسجد المدینہ، اور ابن عباس جو تھے قد وضع علیہ الرصد، اور فاذا کان یوم ختمہ قام فتحول الیہ، یعنی مسجد میں ایک آدمی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتا تھا، اس کا معمول تھا، تو ابن عباس نے اس پہ نگاہ رکھی ہوتی تھی یا کسی کی ذمہ داری لگائی ہوتی تھی کہ دھیان رکھنا جب اس کا قرآن مجید ختم، تو جس دن ان کا قرآن ختم کرنے کا دن ہوتا تھا تو وہ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، تاکہ جب قرآن مکمل ہو تو اس بابرکت مجلس میں وہ بھی موجود ہوں، اور ظاہر ہے پھر جو دعا کا اہتمام ہوگا تو اس میں شریک ہو جائے۔ انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی ایک اور اثر ہے، کانا انس اذا ختم القرآن جمع ولدہ و اہل بیتہ فدعا لہم۔ جی، ان کا اپنا ہی عمل یہ تھا، انس کا خاص طور پہ کہ وہ گھر میں کرتے تھے، اور تو گھر میں وہ اہتمام کر لیتے تھے کہ جب قرآن مکمل ہو تو اپنے بچوں کو، ان کے مال اولاد تھے بھی بہت ماشاءاللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ دعا کی تھی۔ ان کے بارے میں معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ان کی والدہ نے ان کو دیا تو یہ بھی کہا کہ ان کے لیے دعا کریں، تو حضور نے دعا کی، مال اور اولاد میں کثرت کی، تو ان کا بہت بڑا کنبہ تھا۔ میرا خیال ہے کسی آتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے پوتے، نواسے، نواسیاں، اور ان کو عمر بھی کافی طویل لمبی ملی، 100 سے زیادہ ان کے اچھا پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں ان کے ارد گرد، صحیح۔ تو وہ پھر ان کو اکٹھا کر لیتے تھے اور دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ اذا ختم الرجل القرآن بنہار صلت علیہ الملائکۃ حتی یمسی، صبح اور شام، اور پھر یہ کہا کہ وَإِن فَرَغَ مِنْهُ لَيْلًا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ، صبح ختم کرتا ہے تو شام تو تک۔ اس سے بھی، اس اثر سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ایک قرآن کی تلاوت معمولاً جس نے اختیار کی ہوئی ہے، وہ جب مقررہ دنوں میں اس کو مکمل کر لیتا ہے تو وہ کتنا مقبول عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو ظاہر ہے یہ ان تک کسی واسطے سے پہنچی ہوگی بات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صبح مکمل کرتا ہے تو پھر شام تک فرشتے اس پر دعائے رحمت بھیجتے رہتے ہیں، شام کو مکمل کرتا ہے تو اگلی صبح تک فرشتے دعائے رحمت اس پر بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور اثر ہے ابراہیم النخعی سے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ
صبح اور شام والی یہی روایت ریپیٹ کرتے ہیں، اور آخر میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرأیت اصحابنا یعجبہم ان یختموہ اول النہار۔ ہاں تو دیکھیں نا اس میں ذوق شامل کیسے ہوا کہ اگر فرشتے ختم قرآن پر قرآن ختم کرنے والے پر دعائے رحمت بھیجتے ہیں، تو ہمارے اصحاب یعنی ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ، ان کو پھر یہ اچھا لگتا تھا کہ جس دن قرآن ختم کرنا ہے تو ہم صبح جلدی ختم کریں تاکہ تاکہ سارا دن پھر فرشتے ہم پر دعائے رحمت فرشتوں کی دعائے رحمت کے مستحق رہیں سارا دن۔ ہوتی رہے۔ محارب بن دثار کہتے ہیں کہ من قرأ القرآن عن ظہر قلبہ کانت لہ دعوت فی الدنیا او فی الآخرہ۔ یہ یعنی پورا قرآن یاد کرنے والے اور جو یاد رکھے اس کا یہ خیال میں بعض روایات میں بھی ہے حدیث میں کہ اس کو پورا قرآن زبانی یاد ہے، اس نے زبانی یاد کیا اور ان ساری شرائط کے ساتھ اس کے آداب، اس کے حقوق وہ پورے کیے، تو ایسا حافظ قرآن جس نے پورا قرآن یاد کیا ہو اور اس کے تقاضے پورے کیے ہوں تو اس کو جو اعزاز ملیں گے دوسرے، اس کے علاوہ ایک خاص دعا کا حق اس کو مل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ایک دعا کا حق اس کو مل جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی قبول کریں گے۔ اس کو ہم ایسے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ایک صاحب قرآن ختم کرتا ہے تو کیا وہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ دعا بھی اس حیثیت میں ہو سکتی ہے جس حیثیت کی اس یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں، وہ دعا، وہ قبولیت دعا کا ایک خاص موقع ہے، اس پہ تو جو بھی آدمی دعائیں مانگے ان کی قبولیت کا امکان ہے، لیکن یہاں تو ایک اعزاز دینے کی بات ہے، ایک خاص دعا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 دعاؤں کا، ایسا نہیں کہ ان 3 دعاؤں کے علاوہ کوئی دعائیں آپ کی جی وہ تو قبول ہو رہی ہیں، لیکن 3 دعاؤں کا اللہ نے حق دے دیا، بالکل صحیح، کہ وہ آپ کی ہیں، آپ مانگیں اور ماننا میرے ذمے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس طرح یہاں باعمل حافظ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک دعا کا اس کو بھی اللہ تعالیٰ حق دے دے۔ حمید الاعرج یہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ من قرأ القرآن ثم دعا امن علی دعائہ 4,000 ملک 4,000 فرشتے اس کے لیے۔ فرشتے تو ویسے ہی ہم نے احادیث میں دیکھا کہ وہ قرآن پڑھنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، جی جی، جہاں بھی اس اللہ محفل کا کو ذکر ہو، تلاش کرتے رہتے، قرآن پڑھا جا رہا ہو، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ قرآن سننے کے لیے پہنچتے ہیں تو ختم قرآن کے موقع پہ تو لازماً پہنچتے ہوں، اور 4,000 فرشتے، 4,000 فرشتے وہاں وہ دعا مانگتا ہے اور اس کی آمین میں اس پر آمین آمین کہتے ہیں۔ اب یہ اس مضمون کے جو آثار ہیں ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوں، جی جی، یہ اور اس کا بھی امکان ہے کیونکہ کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے اجر و ثواب کے بارے میں اہل کتاب کے ہاں بھی کافی روایات، تو کعب احبار سے، دوسرے جو علماء اہل کتاب تھے ان سے بھی مضمون کی روایات مروی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو ان کے آثار میں، ان کی روایات میں چیزیں بیان ہوئی ہیں، وہ اپلائی تو تورات پر بھی ہوتی ہیں، وہ جی جی قرآن پر بالکل بھی ایسے، ہوتی ہیں، ممکن ہے وہاں سے آئی ہو، صحیح صحیح، تو کوئی یہ نہیں بعید از قیاس نہیں ہے۔ جی جی، اور یہ بھی آپ نے جیسے امکان ظاہر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چیزیں یہ بھی امکان آئی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کی پھر تحقیق کرنا پڑتی، دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے یا نہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ انما دعوناک ان اردنا ان نختم القرآن وانہ بلغنا ان الدعاء یستجاب عند ختم القرآن فدعوا بدعوات۔ یعنی ان سے جو بھی روایت کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں نا کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں کیوں بلایا، اس لیے کہ آج یہاں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہم تک یہ بات پہنچی ہے ظاہر ہے صحابہ سے، اکابر سے، کہ جب قرآن کی تلاوت مکمل ہونے پہ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس موقع پہ صحابہ، تابعین یہ اپنی دعا میں گھر والوں کو، اپنے احباب کو، اپنے متعلقین کو بھی جمع کر لیتے تھے کہ یہ دعا کا خاص موقع ہے، تو لوگ آ کے اس میں
ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ ایک اور روایت ہے عطا بن یسار کی، وہ کہتے ہیں کہ حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ۔ یہ یعنی قرآن کے حاملین کے بارے میں ایک اور اعزاز کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں لوگوں کے نمائندہ مقرر کیے جائیں گے، یعنی کسی گروہ کا نمائندہ ہونا یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو جنت میں مختلف گروہوں کے جب نمائندہ یا ان کے لیڈر مقرر کیے جائیں گے تو وہ یہ لوگ ہوں گے جو حملۃ القرآن ہوں گے، جو قرآن کے حاملین، قرآن کی بنیاد پر اعزاز دیا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی لبابہ وناس یعرضون المصاحف فلما کان اليوم الذي ارادوا ان يختموا فيه، تو وہ میری طرف اور سلمہ کے پاس لوگوں کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے انا كنا نعرض المصاحف فلما اردنا ان نختم تو احببنا ان تشهدوا، ہمیں یہ پسند ہے کہ آپ اس میں شامل یعنی ہو وہ جائیں۔ مصاحف کا دور کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو سناتے تھے یا ان کو پڑھتے تھے۔ تو اس میں بھی وہ اسی روایت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے صحابہ سے، اکابر تابعین سے سیکھی، قرآن مجید جب پڑھو، تلاوت مکمل کرو تو اس موقع پر دعا میں اپنے ساتھ بھائیوں کو، دوسرے احباب کو شریک کر لیا کرو۔ بلکہ انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ اذا ختم القرآن نزلت الرحمت عند خاتمتہ، کہ خدا کی خاص رحمت کا خاص نزول، رحمت ظاہر نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، آمین کہتے ہیں، دعا میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ برکت کا اور قبولیت کا خاص موقع ہے۔ میں یہاں پہ ایک سوال بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بھی ختم قرآن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اصحاب رسول کے ہاں جو ہم نے کچھ روایتیں دیکھی ہیں ان میں ختم قرآن کی ایک صورت تھی اور ایک ہمارے ہاں بھی صورت ہے، ایک تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور ہمارے ہاں علماء میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ تحفظات کا شکار بھی ہیں یا کچھ اس کو بدعت کے پہلو سے بھی شاید اس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو نہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں، ہمارے ہاں یعنی قرآن مجید کے ختم پر دعا کا اس کی کئی شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جب قرآن مجید کا حفظ مکمل کرتے ہیں تو اس موقع پر ایک اجتماع کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں بچہ بھی ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار، دوست، متعلقین ہوتے ہیں، تو اس موقع پر دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو وہ تو اسی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک ویسے خوشی کا موقع بھی ہے، اور دوسرے وہ ایک بچے نے حفظ اپنا مکمل کیا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو حفظ کا مکمل کر لینا یہ وہ اسی کے تحت آ جاتا ہے کہ اس موقع پر لوگ جمع ہو کے دعا کریں تو وہ اس کے تحت آتا ہے۔ پھر اب رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں آخر میں جب تراویح میں حفاظ قرآن مکمل کر لیتے ہیں تو اس موقع پر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، باہر سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، جو حاضرین ہوتے ہیں وہی، تو وہ بھی اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، جو بھی قرآن کی ایک تلاوت مکمل ہوئی ہے۔ کافی دن کا وہ ایک الگ بات ہے کہ تلاوت کے آداب اور حدود کا خیال رکھا گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کسی نے سارے آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ رمضان میں قرآن سنایا ہے یا لوگوں نے سنا ہے تو ختم ہونے پر دعا کا اہتمام کرنا وہ اسی طرح ایک مسنون عمل بن جاتا ہے۔ جو چیز ہمارے ہاں نہیں نظر آتی جس کا اہتمام ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب اپنے طور پر معمول میں انفرادی طور پر قرآن مکمل کرتے ہیں گھر میں یا درسگاہ میں، تو اس موقع پر بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ جو آدمی بھی قرآن کی تلاوت مکمل کر رہا ہے وہ بہت لمبا چوڑا اہتمام نہ کرے، لیکن جو قریبی متعلقین ہیں ان کو جمع کرنا اور مل کے دعا کرنا، یہ ترغیب بھی ہوتی ہے، بالکل صحیح، اس سے ان کو بھی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اور تعلیم بھی ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت مکمل کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری صورتیں تو صحابہ کے عمل اور اس کے اسوے کے مطابق ہیں، بالکل ٹھیک، اس میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ ایک جو ختم قرآن کی شکل رائج ہے نا، جو اصالِ ثواب کے لیے ہوتی ہے کسی کے وفات پر، اس میں کافی بات ہیں۔
یعنی وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا تو اب اس کے ایصال ثواب کے لیے کسی ایک مجلس میں متعلقین یا بعض دفعہ مدرسوں کے طلباء ان کو بلایا جاتا ہے اور وہاں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹے آدھ گھنٹے میں قرآن مجید کے پارے مکمل کر کے تو وہ اس کو گویا بخش دیتے ہیں. یہ جو طریقہ ہے نا، اس کے پیچھے تصورات بھی بہت مختلف ہیں اور تو اس میں مسائل ہیں. یعنی اصل میں جو صحابہ کے عمل سے چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا معمولاً اہتمام یہ اہم ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. اور وہ عمل مکمل ہونے پر جب انسان آخر تک پہنچے تو وہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس پر رحمت بھی نازل ہوتی ہے، فرشتے بھی آتے ہیں اور قبولیت دعا کا بھی موقع ہے. تو اس میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا اور اس کو مکمل کرنا یہ اصل مطلوب ہے. اس کے صلے میں یا اس کے اکرام میں دعا کا ایک موقع پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو ختم قرآن کی یہ جو رسم ہے نا کہ مختلف لوگ مل کے تو جلدی قرآن کا ایک مکمل کر لیں، یہ مختلف چیز ہے. اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، یہ اس کی مناسبت نہیں بن رہی. اس کی اس سے یعنی دین میں جو کسی عمل کا یا اس کے ساتھ وابستہ اجر کا جو تصور ہے اس کے ساتھ اس کا میل نہیں ہے. یہ ایک رسم زیادہ ہے اور اس میں پھر ظاہر ہے اس کا بھی اہتمام نہیں ہوتا کس نے کس طرح پڑھا ہے، صحیح پڑھا ہے نہیں پڑھا. تو اس کا اس سے کافی اس کے اثرات بھی مختلف ہیں. اس سے جو میسج لوگوں کو جاتا ہے وہ بھی بالکل مختلف ہے. بالکل مختلف. وہ روح پیش نظر نہیں رہتی، جو روح اس پہ نہیں رہتی. بالکل ٹھیک. تو اس لیے اس پر علماء کے جو تحفظات ہیں وہ میرے خیال میں بجا ہیں. لیکن اس کے علاوہ باقی جو شکلیں ہیں جس میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور قرآن کے ساتھ ایک زندہ تعلق رکھا جائے اور وہ جب ایک دفعہ آپ کی تلاوت مکمل ہو تو وہ یقیناً ایسا موقع ہے کہ اس پہ آدمی کو خوش بھی ہونا چاہیے، اس خوشی میں اور اس برکت میں دوسروں کو شریک بھی کرنا چاہیے اور دعا کا بھی اہتمام کرنا. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال انہی آثار سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ یہ جو ختم قرآن کے بارے میں ہم نے آثار پڑھے تو اس میں کیا ایک شخص جو قرآن کے مفہوم کو معنی کو نہیں سمجھ رہا وہ بھی اجر کا مستحق بنے گا اسی طرح جیسے کہ ہم نے آثار میں دیکھا، اور پھر جب وہ تکمیل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا روایات کے اندر، اس کی تکمیل پہ بھی ویسی ہی، یا ایک شخص جو سمجھ کے قرآن کو پڑھ رہا ہے اسی کے لیے یہ خاص؟ یہ ہم پیچھے تلاوت کے اجر اور فضیلت پہ جو ہم نے آثار پیچھے دیکھے اس میں ہم یہ یعنی پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ تلاوت اصل میں تو قرآن کے مفہوم اور اس کے پیغام کو سمجھتے ہوئے پڑھنے کا نام ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں ایک جو پہلو اس میں شامل کرنا چاہیے وہ یہ کہ جیسے قرآن کے پڑھنے میں تلاوت میں آئیڈیل یہ ہے کہ آدمی اس کو عرب لہجے میں تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے، لیکن حدیثوں میں یہ رعایت دی گئی کئی لوگ جو اس طرح نہیں پڑھ سکتے، اس طرح نہیں سیکھ سکتے، تو کیا وہ قرآن کے تلاوت کے اجر سے محروم؟ ایسا نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی اپنی استعداد کے مطابق جیسے بھی وہ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کا اجر ہے. تو اسی طرح کئی لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہوں گے جن کے لیے اس طرح قرآن کا فہم، عربی کا فہم حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا، مشکل ہوگا. تو کیا ایسے سب لوگوں کو وہ پھر تلاوت سے بالکل محروم رہیں، تلاوت کے اجر سے بالکل فیض یاب نہ ہو پائیں؟ تو لوگوں کی استعداد کے لحاظ سے بہت سے لوگوں کو آپ کو چلے ان کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو ایک عالم کے پڑھنے والے کا، ان کو قرآن سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی جو سمجھتے ہوئے پڑھنے کی، لیکن یہ جو تعلق ہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں اور الفاظ پڑھتے ہوئے جو ایک قرب یا ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے ایک عام آدمی کو محروم نہیں کرنا چاہیے. یہ تلقین ضرور کرنی چاہیے کہ اصل مقصود اور اصل آئیڈیل وہ ہے. تو آدمی ساتھ ساتھ جب تک وہ نہیں سیکھ لیتا تلاوت نہ چھوڑ دے، تلاوت کرتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ وہ سیکھنے کا بھی اہتمام کرے. تو یعنی انسانوں کی استعداد میں جو فرق مراتب ہے
اس کو ملحوظ رکھنا بھی یہ شریعت میں شریعت کا ایک اصول ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کی نشست بھی بڑی خوبصورت رہی، اور قرآن مجید کی تکمیل پہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام تھا، اور دعا کا جو اہتمام کرتے تھے، اور اس سے ریلیٹڈ جو بشارتیں ہیں یا اجر ہے، اس پہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔